اپنے اوقات کو مرتب کریں. ہمارے ہاں مزاج نہیں کام. یہ دیکھیں نا جلسے ہو رہے ہیں, آ رہا ہے فلانا, جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور سب سیاسی جماعتیں اللہ ماشاء اللہ جتنے خرچے یہ ان کاموں پہ کرتے ہیں نا, اس سے آدھے خرچے اگر کریں. آپ گاڑیاں سجا رہے ہیں, فلان ہو رہا ہے, پجاروں نکلی ہوئی ہیں, فلاں کام ہو رہا ہے, اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ چار پہیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر چادریں ڈال کے اپنی بیٹیوں کو چھپائے بیٹھے ہیں. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ترجیحات ہماری کیا ہیں, ہم اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ہمارا رستہ اور سفر کیا ہے. وہ ایک علاقے میں نا, بلکہ یہ میرپور جب ایک دفعہ تاریخ بتاتی ہے کہ سارا کسی حادثے سے ٹوٹ گیا تھا, تو ایک آفیسر کہتے ہیں میری یہاں ڈیوٹی تھی, کیونکہ شہر سارا ہی ایک دفعہ الٹ پلٹ ہو گیا تھا, تباہ ہو گیا تھا. تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی 2 بوریاں گدے پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے سلام لی, بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے پوچھنا تھا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے, کہاں جہاں خزانہ جمع کرایا جا رہا ہے. تو میں نے کہا بابا جی میں ہی ہوں دفتر کا آفیسر, آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اور میری بیوی نے کانپتے اور بوڑھے ہاتھوں سے محنت کر کے یہ کچھ سونا چاندی ملبے کے نیچے سے نکالا ہے, بیت المال میں جمع کرانا ہے. تو میں نے کہا بابا سارے لوگ گھر لے جاتے ہیں, آپ بیت المال میں لے آئے. کہنے لگے پتر شہر سارا ٹوٹ گیا ہے, یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں, ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. شہر آباد ہوں گے تو گھر بھی انشاءاللہ بانی جائیں گے. وطن جب رہتے ہیں نا تو پھر سارے کام ہی چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ پرواہ ہی نہ کریں, وقت کو ضائع کریں اور فضول ابحاث میں ٹائم ضائع کریں, کوئی معنی نہیں. آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین مسلمان ہے جو لا یعنی باتیں چھوڑ دے, بے مقصد باتیں زندگی میں چھوڑ دے, بس با مقصد باوقار پتے کی بات زندگی میں کرے, وقت کو ضائع نہ کرے. اور جن لوگوں نے اپنا وقت مرتب کیا, کام کیا, ڈیوٹی کی زندگی میں, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی ہے, پوری 40 نہیں. کتنی بولیے؟ 39 سال کی عمر میں یہ بندے نے روز قرآن پاک بھی پڑھا, درود پاک بھی پڑھا. اس شخص نے امت کو عدل و انصاف سے بھی بھرا, مساجد بھی بنائیں, انہوں نے مدارس بھی قائم کیے, خدمتیں بھی کی. عمر 39 سال پائی, لے سجنا اسا توڑ ہی نہیں پائی, جان بھی دیتی تیرا تیرے. ہم نے تو طے ہی نہیں کیا آج تک. یہ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں ساری دن تصویر پہ گزر جاتا ہے, سارا دن فوٹو آنی چاہیے. اور قوم نا زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ بالخصوص نوجوان نسل ہواؤں میں زندہ ہے, خوابوں میں زندہ ہے, موبائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کے دکھ کچھ اور ہیں, کرب کچھ اور ہیں, تکلیفیں کچھ اور ہیں, سمجھنے کی چیزیں کچھ. جب دوائی کی ضرورت ہو تو پھر گوشت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا, پھر دوائی ہی کھانی پڑتی ہے. ترجیحات اور ہیں, ہمیں اور طرف بڑھنا ہے اپنے آپ. اور جب بندہ مرتب زندگی گزارتا ہے نا, جس مقصد کے لیے رب کریم نے اسے بھیجا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جب وہ بہترین عمل کرتا ہے تو پھر وہ کافر کا نظریہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے, زندگی میں جو موج کرنی ہے کر لو, یہی ہے سارا کچھ. مومن کو تو بتایا گیا ہے کہ تو یہاں قیدی ہے, تیری یہاں زندگی رب چاہی گزار دنیا میں, اللہ رسول کی مرضی پہ چل. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے ساری نعمتیں عطا فرما دے گا. یہ کووڈ-19 کے دن تھے نا, تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں مدعو کیا گیا. کہنے لگے جی خوف بڑا ہے لوگوں پہ, کرونا سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کسی جگہ ہاتھ, یہ ٹینشن بڑی سوار ہوتی ہے نا. ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو گھٹن ہونے لگ جاتی ہے, تو یہ قبر میں تو میں تو بڑا خوف کھاتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا قبر کھڈا ہے, گڑھا ہے, دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے, حدیث صحیح موجود ہے, بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن قبر کی ایک دوسری حالت بھی ہے جو بندہ مومن کے لیے.
آپ کا جو خیال ہے نا سانس کیسے آئے گی، چاروں جانب سے بند ہے، تو جو رب ماں کے پیٹ میں بندے کو سانس کے لیے موقع دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ آسان بات سمجھنا چاہے تو انڈا چاروں جانب سے بند ہوتا ہے، سوراخ بھی کوئی نہیں ہوتا، چاروں، میری طرف دیکھیں جی، چاروں جانب سے انڈا بند ہوتا ہے، لیکن جب چوزا نکلتا ہے تو زندہ بھی نکلتا ہے، سانسیں بھی لیتا ہے اور خوبصورت بھی نکلتا ہے۔ تو جو مالک وہاں اس کے لیے ساری آسانیاں فراہم کرتا ہے وہ قبر میں بھی فرمائے گا۔ لیکن دو حالتیں ہیں نا، ایک وہ کھڈا ہے، وہ گھڑا ہے۔ دیکھیں میں نے اگر گجرانوالہ آنا ہے تو گجرانوالہ کی سڑک پہ چڑھنا چاہیے، پنڈی والی سڑک پہ تو اگر کوئی سڑک ہی اختیار کی ہو جو سیدھی کھڈے میں جاتی ہو، تو اس نے تو سڑک جان بوجھ کے اختیار کی ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ بولنے میں احتیاط ہے، نہ کوئی پرواہ ہے، نہ بیٹیوں کا حق دیا ہے، نہ بہنوں کو ان کا حق دیا ہے، نہ ذمہ داریوں کا احساس کیا ہے۔ تو پھر اللہ معاف فرمائے، اس نے تو سفر ہی کھڈے کا شروع کیا۔ لیکن اگر اس نے زندگی تھوڑی محتاط گزاری ہے، رب چاہی گزاری ہے، تو پھر قبر کی دوسری حالت بھی حضور نے بیان کی۔ یعنی بندہ مرے گا تو ذرا تصور کرنا کیا کہنے لگا ہوں، جب وہ مرے گا تو اس کی صرف قبر نہیں بلکہ اس کی قبر باغ ہے، کیاری ہے، قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور ایسی کیاری جنت کی، ایسا باغ، ایسا گلشن کہ جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی۔ کیا کہا حضرت نے، کہنے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب اللہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے نا، پرہیزگار، وہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکا جائے، پیاس سے ہانکا جائے۔ اپنے معاملات زندگی کو ہمیں جلدی سے طے کر لیں، وقت نہ گزر گیا تیزی سے۔ کالے بالوں کی جگہ سفید آنے لگ گئے، اور تندرست وجود کہیں کہیں سے درد کرنے لگ گیا۔ یاروں کے دوستوں میں سے، یاروں کی جماعتوں میں سے کچھ دوستوں کے ہم جنازے پڑھائے، وہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سجیندے، پھر وہ شکلیں یاد نہ رہی ہیں۔ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کر دے، تو فرمانے لگے آپ کے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں، دادا قبرستان میں، کہا ایک بیٹا بھی تھا قبرستان میں، بھائی قبرستان میں۔ فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے، ابھی بھی میں تجھے نصیحت کروں؟ تیرا کیا خیال ہے؟ وہ چلے گئے، تو نے نہیں جانا؟ او پئیاں دستیاں قبراں جنہ تے پھول پئے، ادھروں تے کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے۔ اپنی زندگی میں تھوڑا چیزوں کو طے کریں۔ بڑی ہو گئی تصویریں، بڑی ہو گئی ویڈیو، اور بڑے ہو گئے چکر، اب بڑا کچھ ہو گیا۔ اب تو بھائی کوئی اگلا کام ہو، توجہ ہے اب دوستوں کی میری بات میں، اب کچھ تھوڑی سی نا تیاری ہو۔ اور آخری بات یہ صوفیاء کرام تھے نا، ان کے مصلے آباد تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چونکہ وہ زندگی موبائل پہ گزارتے ہیں تو گہری نیند سو ہی نہیں پاتے، ہر وقت توجہ کہیں اور لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت وہ تو سنجیدہ مطلب سو ہی نہیں پاتے، چار چار موبائل رکھے بزنس مین صاحب نے، اللہ کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں، کسی کو کوئی سنا رہے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا میں نے سویرے کیا کہا تھا۔ الجھی سی زندگی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ مصلے پہ نہیں بیٹھتا، سارا کچھ بند کر کے، جان چھڑا کے، سرے رات بندہ کچھ دیر اللہ اللہ کرے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بتائے جا سکتے، چاہتے ہوئے بھی بندہ نہیں بتا سکتا۔ ہمیں شریعت نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کھول کے کہہ دو، کرم بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی۔ تو اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دیں، بالخصوص مصلی، دعائیں، عبادتیں، اللہ سے جڑے کوئی ڈیوٹی زندگی میں کریں، لیکن خدمت کا مزاج بنائیں۔ یہ جو دوڑ دھوپ ہے نا ہماری بلا وجہ کی، اس سے باہر آئیں۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مرحوم بزرگوں کی بخشش فرمائے اور ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔